اکثر یہ ہوتا ہے، اکثر اللہ نے ہماری روزی کو رکھا اور یہ فرشتوں میں اعلان کیا ہے کہ یہ روزی کا دروازہ کھلے گا جب یہ دعا مانگے گا۔ روزی ہے لیکن روزی دار و مدار اس بات پر ہے کہ دعا مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا۔ وہ انتظار کر رہی ہے روزی، یعنی روزی کا مطلب یہ، کیونکہ روزی تو کبھی کچھ بچیوں کے نام بھی بن جاتے ہیں، تو وہ جو روزی انتظار کر رہی ہے، وہ رزق جو انتظار کر رہا، دعا کے ذریعے سے دروازہ کھلتا۔ یہ دعا کے عنوان پہ جو علماء مجلس پڑھتے ہیں وہ اس جملے کو بہت وضاحت سے بیان کرتے ہیں، تو سلوشن بھی بتایا کہ اگر گھر میں فقر و فاقہ آ رہا ہے تو اس کا حل، شوہر بد اخلاق ہے اس کا بھی حل ہے، اور اس کے حل کے بھی دو مرحلے۔ اب مثلا روزی کے حوالے سے رزق، روزگار، ایک عمل، بہترین عمل جو میں اس سے پہلے بھی کئی بار پڑھ چکا ہوں، زیارت وارثہ گھر سے نکلتے وقت۔ ویسے تو ہر مومن روزانہ زیارت وارثہ پڑھتا ہے، لیکن وہ اس نیت سے پڑھتا ہے کہ میں آقا حسین کو سلام کر رہا ہوں۔ جس نیت سے عمل کریں گے اس عمل کا وہی فائدہ ملے گا۔ اور ایک یہ کہ گھر سے نکلتے وقت دروازے پہ رک کے زیارت وارثہ پڑھیں، اور نیت یہ ہو کہ میں اپنی روزی کی تلاش میں جا رہا ہوں، یا روزی ہے وہ بچی رہے۔ استحقاق پڑھی جا رہی ہے روزی کے لیے دعا کے طور پہ، تو اس میں نماز زیارت بھی نہیں۔ دوسری چیز، کل میں نے عرض کی تسبیح زہرا، مختصر ترین عمل جو ہر آدمی کر لے۔ تیسری چیز، سورہ طلاق کی وہ آیت جو آج بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی آج سے 15 سال پہلے تھی جب میں نے وہ پہلی بار شارجہ کے ممبر پہ پڑھی تھی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اب کل سورہ مجادلہ آیا تھا اور میں نے عرض کیا تھا کہ اگر آپ اس کا ترجمہ شروع کریں گے تو آپ کا تو ذہن کہے گا کہ یہ جان مال عزت سے اس کا کیا تعلق، یہ تو شوہر اور بیوی کا جھگڑا چل رہا ہے، اور یہ سورہ طلاق شروع ہوئی ہے طلاق سے۔ لیکن شاید اس میں یہ پیغام ہے کہ کئی طلاقوں کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے، گھر کے اندر جب فاقہ آ جائے، غربت آ جائے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر بیوی آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، بعد میں خود بھی سوچتے ہیں کہ جھگڑا ہو کس بات پہ گیا، یہ تو کوئی اتنی بڑی بات ہی نہیں تھی۔ وہ ہوتا ہے وہ فرسٹریشن، وہ ہوتا ہے وہ گھر کے اندر جو مسائل ہیں، روزی مناسب نہ ہونے کی بنا پر، بیماری بھی ہے تو اس کا دوا چاہیے، بچوں کی تعلیم چاہیے، مکان کا کرایہ چاہیے، گھر چلانا۔ بظاہر اس کی وجہ سے جھگڑا نہیں ہوا، جھگڑا کسی اور بات پہ ہوا، لیکن اصل یہ ہے کہ جب اتنی پریشانی دل و دماغ میں بھری ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا ہوگا اور طلاق ہوگی۔ چنانچہ قرآن میں سورہ طلاق میں ہی آیت رکھی، یہ آیت جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے دوسری اور تیسری آیت۔ سورہ طلاق کی پہلی آیت تو طلاق ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم، جب اپنی بیویوں کو طلاق دو طریقہ بتایا، پھر فوراً اس کے بعد یہ آیت آ گئی جو پیغام بنا کہ بھئی طلاق ہو ہی کیوں گھروں میں، دیکھو اللہ تمہاری روزی کشادہ کر رہا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، ترجمہ سنی، جو اللہ سے ڈرتا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے ایک مخرج، ایک ایگزٹ، ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ بناتا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ آیت پڑھ رہا ہوں، ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے وہاں سے بھی روزی مل سکتی ہے اور ملے گی، لیکن شرط کیا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پہ بھروسہ کرو تو اللہ تمہارے لیے کافی ہوگا۔ اگر ہر ایک پر بھروسہ ہے سوائے اللہ کے، پھر کچھ نہیں ملے گا، کسی دعا کا فائدہ نہیں۔ سورہ حمد فائدہ دے کر اپنا فائدہ واپس مانگ لیتا ہے اگر بھروسہ نہ رہے تو۔ بھئی ہم اللہ پہ بھروسہ بھی کر رہے ہیں، روزی بھی مانگ رہے ہیں، وقت لگ رہا ہے کہاں؟ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت رکھا، اللہ نے ہر چیز کی ایک مقدار رکھی ہے، ایک وقت رکھا ہے، ایک اندازہ رکھا ہے، وہیں پہ اللہ تمہیں دے گا، اور وہ تم سے بہتر جانتا ہے کب دیا جائے۔ بچہ جس وقت غذا مانگتا ہے تو ماں کو پتا ہے کہ اس کے فیڈنگ ٹائمز کیا ہیں، تیماردار کو پتا ہے کہ مریض کو کس وقت یہ دوا دینا ہے اور کھانا دینا۔ تو یہ اللہ نے یہ اعلان کر دیا، مجھ پر بھروسہ کرو، ان اللہ بالغ امرہ، میں جس کام کا ارادہ کروں کوئی اسے نہیں روک سکتا۔ اگر میں یہ ارادہ کروں تمہیں روزی پہنچانا، ساری دنیا آ کے اگر روکنا چاہے گی تو نہیں روک سکے گی۔ لیکن قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اس آیت کو روزانہ 7 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھی۔ اور پھر آئیے ایک اور آسان ترین عمل، تسبیح زہرا بہت آسان عمل، زیارت وارثہ بہت آسان عمل۔ یہ آیت ذرا سے الفاظ اس کے مشکل ہیں لیکن پڑھنے لگیں تو آسان، بہت ہی آسان عمل۔ مدینے کا جو سلم ایریا، جیسے بمبئی میں جھوپڑ پٹی ہوتی ہے، مدینے کے اندر رسول کے زمانے میں بھی غربا بہت زیادہ تھے اور بڑھتے جا رہے تھے۔ شروع کیوں؟ جنگیں ہو رہی تھی،
کمانے والے مرد مارے جا رہے تھے، بیچاری بیوہ عورتیں اور یتیم بچوں کی تعداد بڑھ رہی تھی. تو کچھ علاقے ایسے تھے، غریب لوگ ہمیشہ ایسے ہی علاقے میں جائے گا جہاں مکان سستا ہوگا یا کرایہ بہت کم ہوگا. وہاں پہ پورا محلہ یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ جو ہمارے یہاں سب سے غریب آدمی تھا، غریبوں کی بستی میں یہ کہا جائے کہ یہ سب سے غریب، آج وہ اتنا صاحب حیثیت ہو گیا ہے، وہ محلے سے ہٹا نہیں، اس نے جگہ نہیں بدلی. ہمیں تو جہاں جیب میں 2-4 ٹکے آ جائیں، کچھ سونا چاندی آ جائے، سب سے پہلا کام یہی کرتے ہیں کہ اپنے غربت کے ساتھیوں کو بھلا دیتے ہیں. بدل دینا محلہ، نیا مکان لینا. اور اگر ذرا زیادہ ہی یہ لاٹ صاحب ہے تو بیوی بھی نہیں لینا، جو غربت کے اندر ہمارے ساتھ صبر کر کے زندگی گزاری. لیکن یہ بہت سارے موضوعات میں چھیڑ رہا ہوں، فائدہ کیا، اصل بات تو پوری کروں. اس نے وہ محلہ نہیں چھوڑا، لیکن اس کی حالت لوگوں نے دیکھی. یا ایسے ہی لوگوں کے لیے رسول نے حدیث ارشاد فرمائی تھی جب اس کی غربت تھی کہ اگر تم پڑوسیوں کا حق پورا ادا نہ کر پاؤ اپنے حالات کی وجہ سے، تو کم از کم اس کا خیال کرنا کہ پھل کھانے کے بعد چھلکے باہر نہ پھینکنا. اس کے بچوں کی نگاہ پڑے گی تو ان کا دل ٹوٹے گا. اب تمہارے حالات ایسے ہیں کہ بڑی مشکل سے اپنے بچوں کے لیے پھل لے کے آئے ہو، پورے محلے میں نہیں دے سکتے ہو، ٹھیک ہے، جو تمہارا حق ہے اور تمہارے بچوں کا ادا کرو، لیکن اس کی وجہ سے دوسرے بچوں کو. ہمارے یہاں تو ہر چیز چلتی ہی کمپٹیشن پر. شادی بیاہ میں جو اتنے مہنگے جوڑے شوہر کو گنجا کر دیتی ہیں ہماری عورتیں، وہ صرف کمپٹیشن کی وجہ سے، جسم چھپانے کی نیت سے نہیں، وہ تو ایک معمولی سا لباس بھی چل جاتا ہے. حتیٰ عبادتوں میں بھی ہمارے یہاں کمپٹیشن ہوتا ہے. لیکن پھر وہی بات کہ کتنے سارے موضوعات اور آج شروع کر دوں جبکہ آخری مجلس کا آخری حصہ آ گیا. تو اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہاں تمہاری مجبوری، تمہیں اللہ نے اتنا دیا ہے کہ اپنے بچوں کو لا کے موسم کا پھل دے سکتے ہو، دوسروں کی مدد نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، چھپا کے لے جاؤ اور اس کا خیال کرو کہ کھانے کے بعد بھی محلے والوں کو پتہ نہ چلے. یہ اس کیٹیگری میں تھا اتنا غریب کہ پھلوں کے چھلکے بھی نہ ملے. اور آج یہ ہے کہ اس کے گھر سے لوگوں کی مدد ہو رہی. لوگ گئے اس کے پاس کہ کیا تمہارے پاس ایسا کون سا جادو ہے، کون سا ایسا کیمیا. پہلے زمانے میں علم کیمیا کہتے تھے مٹی کو سونا بنانے کا عمل. یہ کیا تمہاری حالت بدلی؟ کا کچھ نہیں، صرف ایک عمل. ایک دن جب میں بہت گھبرا گیا، غربت غربت غربت، فاقے فاقے فاقے، قرضے بڑھتے چلے جائیں. روٹی کا انتظام تو کرنا ہے نا، مکان کا کرایہ تو دینا ہے نا. گھر کے زمانے میں اسکول کی فیس نہیں ہوتی تھی، لیکن آج یہ بھی ایک ضروری حصہ ہے نا. تو غربت اور فاقے بڑھ رہے. میں رسول کے پاس گئے اور ایک بات کہہ دی کہ یا رسول اللہ، جو مفاتیح الجنا کے سپلیمنٹ نمبر 2 یا 3 کی ایک حدیث ہے، وہ میں بہت پڑھ چکا ہوں امام بارگاہ علی رضا میں، تو اس کو بھی اشارہ کر کے بڑھوں گا. لیکن وہ حالت، رسول کے پاس گئے، یا رسول اللہ اتنی اس وقت پریشانی اور تنگ دستی اور قرضے، مجبور ہو کے آپ کے پاس آیا ہوں، لیکن کوئی بہت ہی آسان سا عمل بتائیے گا. عربی اس کی اتنی اچھی ہے نہیں، پڑھا لکھا آدمی ہے نہیں کہ دعائے جوشن کبیر یا دعائے مشلول یا کوئی ایسی لمبی چوڑی دعا بتائی جائے جو بڑی قرت کے ساتھ پڑھے، اتنی پسند آئے کہ فوراً یوٹیوب کے اوپر وہ اپلوڈ کر دی جائے. کچھ نہیں جانتا پڑھنا یا ٹوٹی پھوٹی عربی. تو یا رسول اللہ کوئی لمبی چوڑی چیز نہیں اور بہت ہی آسان سی، کیونکہ جب آدمی پریشان ہوتا ہے تو اس وقت لمبی دعائیں بھی نہیں پڑھی جاتی ہیں. حج میں تو بہت موقع ملتا ہے، آقا حسین کی دعا شروع کرتا ہوں، لوگ بڑی عقیدت سے بیٹھتے ہیں، 15 منٹ کے بعد صفحے الٹ کے دیکھتے ہیں کہ اب بچے کتنے پیجز ہیں. تو اب یہ کہ پیٹ خالی، بچوں کی حالت آنکھوں کے سامنے، بیوی بیمار بیچاری. تو آسان دعا بھی اگر پیغمبر کہیں کہ بہت آسان دعا بتا رہا ہوں، یا رزاقو 1000 بار پڑھو، 3 دفعہ کے بعد دماغ ہی کہیں اور نکل جائے گا، چاہے بہت آسان عمل. تو آسان اور مختصر، یہ مفاتیح کے آخر کی روایت. مولا نے ایک آدمی کو بڑی لمبی دعا پڑھتے دیکھا، روک دیا، کہا جو اللہ لمبی دعا سنتا ہے وہی اللہ چھوٹی دعا بھی سنتا. اس لمبی دعا کا کوئی فائدہ نہیں جس میں ذہن اور دماغ ادھر ادھر بھٹکے. اس سے وہ چھوٹی دعا کافی ہے ایک جملے کی جس میں آدمی کی ساری توجہ. دعا الفاظ کے ذریعے سے کم قبول ہوتی ہے، توجہ سے زیادہ قبول ہوتی ہے. تو اب وہی اصول چل رہا ہے. دیکھیے بہت ساری باتیں، اور میں یہ کئی دفعہ پہلے پڑھ بھی چکا ہوں. اور اگر آج بھی آپ میں سے بہت زیادہ ریگولر آنے والوں کو کمپلین ہو یہ بہت ساری چیزیں تو مولانا وہ ہم نے بہت سن لی، تو جا کے انتظامیہ کو بتا دیجیے گا. اسی لیے میں 3 سال یہاں آیا ہی نہیں. جب یہ کمپلین بہت بڑھ گئی تھی میں نے انتظامیہ سے کہا مومنین کا خیال کیجئے. تو خیر خلاصہ یہ کہ یا رسول اللہ مختصر عمل اور آسان. پیغمبر نے مجھے ایک عمل بتایا، جب سے میں نے اس پہ عمل شروع کیا ایک دم سے میرے حالات بدل گئے. واقعاً جس کو محاورتاً کہتے ہیں کہ فلاں نے مٹی کو ہاتھ لگایا سونا بن گئے، وہ حالت ہو گئی میری.
جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں، مثلا کاروبار کیا تو ترقی، جاب کے لیے گیا فوراً قبول کر لیا گیا مجھے، کہ بھئی کیا عمل ہے وہ؟ چونکہ رسول نے یہ نہیں کہا تھا کسی اور کو نہ بتانا، کہا پیغمبر نے یہ فرمایا تھا جب کبھی اپنے گھر میں داخل ہو، اگر دن میں 10 مرتبہ جا رہے، ہمیشہ گھر میں داخل ہونے کے بعد گھر والوں کو سلام کرو اور سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرو. گھر والوں کو سلام، چاہے گھر والے نہ ہو، خالی گھر ہو، کوئی بھی نہ ہو گھر میں، یہ طریقہ بنا لو سلام کرنا، کیونکہ سلام کا مطلب ہے میں سلامتی لے کے آ رہا ہوں. جب بھی گھر میں آؤ، حتیٰ یہ کہ آپ گھر سے نکلے ہی نہیں ہیں، کوئی بیل بجی آپ باہر نکلے، دروازے کے باہر چلے گئے، دیکھا کوئی نہیں، واپس آ گئے، یہ بھی گھر میں آنا شامل ہوگا. اب دیکھیں یہ روزی کے 5 میں نے الگ الگ مسئلے دعائیں بتائیں، چھوٹی بھی ہیں، بڑی بھی ہیں، آسان بھی ہیں، تھوڑی مشکل بھی ہیں. ہر آدمی کو کسی ایک دعا سے زیادہ انس ہو جائے گا یا مانوس ہوگا، وہ وہی دعا کرے. اور اس کی طرف تو میں جا ہی نہیں رہا ہوں، لیکن جا بھی رہا ہوں. یہ فاطمیہ الحمدللہ مجھے کئی سالوں سے کربلا محلہ میں کوئی نہ کوئی فاطمیہ مل جاتا ہے، کبھی پہلا کبھی دوسرا، جناب عباس کے روضے کے سامنے. اس موقع پہ خاص یہ دعا لکھ کے لگائی جاتی ہے، جو میں ویسے کئی دفعہ پڑھ چکا، کہ اگر کوئی آدمی پیاسا تو 133 مرتبہ حضرت عباس کو یہ کہہ کے پکارے، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. بہت ہی آسان، کیونکہ کچھ کتابوں میں پھر اس کو بھی ذرا لمبا عمل کیا گیا، 2 رکعت نماز پڑھو، پھر ایک تسبیح پڑھو، پھر اتنے بار درود پڑھو، پھر یہ دعا پڑھو. نہیں، بہت ہی مختصر، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. اس پہ کچھ ہمارے مومنین کو اعتراض ہے کہ یہ اپنے ترجمے کے اعتبار سے توحید کے خلاف نظر آ رہی ہے. کربلا میں ہر فاطمیہ میں نے جناب عباس کے روضے کے بالکل سامنے یہ دعا لکھی ہوئی دیکھی. آئے اپنے بھائی حسین کے چہرے سے پریشانی دور کرنے والے، آپ کو آپ کے بھائی کا واسطہ میری پریشانی دور کی. جو پیاسا، پیاس کیا خالی پانی کی ہوتی ہے؟ آج دوپہر کی مجلس میں آیا کہ زینب بھی پیاسی تھی، لیکن ماتم کی پیاسی. پیاس علم کی ہوتی ہے، پیاس صحت کی ہوتی ہے، پیاس اولاد کی ہوتی ہے، پیاس بیٹیوں کی شادی کی ہوتی ہے، پیاس روزی کی، رزق کی ہوتی ہے. اب یہ 4-5 عمل میں نے بتا دیے. کچھ میں نے کہا کہ ذرا سے وقت لینے والے عمل 133 بار، وہ ہفتے میں 1 بار کریں. کچھ دن میں 10 بار آپ کر سکتے ہیں. جب گھر میں داخل ہو السلام علیکم اور سورہ قل هو اللہ. لیکن یہ تو ہوا مسئلے کا ایک حصہ. گھر میں غربت آتی، وہ جو شہزادی نے 3 باتیں بتائی نا، وہ تینوں کا تعلق اس سے بنے گا، بد اخلاقی شوہر کی. تو یقیناً کچھ تو ہوتے ہی ایسے بد اخلاق ہیں، لیکن کبھی حالات آدمی کو بدتمیز و بد اخلاق بنا دیتے ہیں. لیکن اس کو پتا کہ میں اتنی پریشانیوں میں ہوں، میرا اپنا دماغ پہ کنٹرول تو ہے نہیں. باہر کسی سے بات کروں گا، ایک کہوں گا 10 سنوں گا. گھر کے اندر بیچاری ایک ایسی بیٹھی ہوئی ہے کہ جتنا سنا دو وہ برداشت کرے گی.